بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ ڈی ڈی کی سالی کے اگینسٹ میں بات نہیں کروں گا، ایسا ڈی ڈی کے سانڈو کو لگتا ہے۔ سانڈو پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہم زلف کو۔ پنجابی میں سانڈو کہتے ہیں، اردو میں ہم زلف کہتے ہیں۔ ڈی ڈی کے ہم زلف کو لگتا ہے کہ اگر وہ میرے اوپر کرٹیسائز کرے گا، اگر وہ مجھے یہ کہے گا کہ پروفیسر کو ویوز اس وجہ سے آتے ہیں کہ وہ ڈی ڈی کی سالی پر بات کرتا ہے، اس کی بیوی پر بات کرتا ہے، تو اگر وہ مجھے یہ کہے گا تو میں اس پر بات کرنا بند کر دوں گا۔ یہ لگتا ہے ڈی ڈی کے سانڈو کو۔ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کی بیوی ڈی ڈی کی سالی کیا ہے؟ وہ کیا مطلب برانڈ بن گئی ہے، یا وہ کوئی اوباما کے ساتھ رابطے ہیں اس کے، یا وہ ایک میرے خیال سے برٹش ایکٹر ہے جیمز گومز کر کے، اس طرح کر کے اس کا نام ہے، کیا وہ بن گئی ہے، یا کوئی اینجلینا جولی بن گئی ہے؟ کیا ہے وہ کہ جو کہ برانڈ ہے، کہ جس کے بارے میں بات کر کے ویوز ملتے ہیں؟ یا کوئی الیکشن کمیشن ہے وہ آپ کی بیوی؟ کیا ہے؟ یا وہ کوئی آئی پی ایل یا پھر کی کوئی پلیئر ہے، یا پھر پی ایس ایل کی کوئی پلیئر ہے؟ کیا ہے بھائی ڈی ڈی کی سالی جس کے بارے میں بات کر کے مجھے ویوز ملیں گے؟ کیا کون سی شہزادی ہے ابھی؟ کون سی کوئی تیسری دنیا کی حور آ گئی؟ کیا ہے وہ کہ جس کے بارے میں بات کر کے مجھے ویوز ملیں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی بیوی ڈیلی اٹھ کر سوشل میڈیا پر آ کر ریاکشن دیتی ہے، کسی کو دھمکیاں لگاتی ہے، کسی کو کرٹیسائز کرتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرتی ہے، تو بھائی جب وہ بات کرتی ہے تو اس کو رسپانس کیا جاتا ہے۔ دیٹس اٹ، ویری سمپل۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی شوق چڑھا ہوا ہے آپ کی بیوی کے بارے میں بات کرنے کا؟ ناٹ ایٹ آل، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے آپ کی بیوی کے بارے میں بات کرنے کا۔ بھائی وہ سوشل میڈیا پر آ کر بات کرتی ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتی ہے اور ایک جاہلانہ طریقے سے بات کرتی ہے، اور اس پر اس کو رسپانس کیا جاتا ہے۔ اب جس طرح سے آپ نے یہ فرمایا کہ عاصم بھائی کو بخش دو، عاصم بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ لوگ اس کے بارے میں بات کرنا بند کر دو۔ اب وہ قبروں میں چلا گیا۔ عاصم بھائی کے بارے میں بات کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے عاصم بھائی کے بارے میں بات؟ کوئی نہیں کر رہا عاصم بھائی کے بارے میں بات۔ کیا یہاں پر کوئی ایسا معذرت خواہوں، کوئی ایسا ریئیکشنسٹ ہے؟ کوئی ہے تو مجھے بتائیں جو یہ کہہ رہا ہو کہ عاصم کے کریکٹر کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو، کوئی عاصم کا بزنس بتا رہا ہو، کوئی عاصم کے افیئرز بتا رہا ہو، عاصم کا ریلیشن بتا رہا ہو اس کی بیوی کے ساتھ، یا عاصم کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو؟ کوئی نہیں کر رہا عاصم کے بارے میں بات۔ سب کو پتہ ہے کہ یار اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی ہے، وہ جو تھا جیسا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کو جنت میں جگہ دے، اللہ اس کے درجات بلند فرمائے۔ ہر بندہ یہی سوچتا ہے، کوئی نہیں بات کر رہا۔ جو بات کر رہے ہیں ڈی ڈی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، عاصم کا تو نام آ رہا ہے بیچ میں، ڈی ڈی کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ ڈی ڈی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس طرح سے مریم سسٹر نے ایک ویڈیو بنائی، جس طرح سے شہباز نے پہلے ہلکی سی بات کی تھی، شاید اس کو شک تھا اس بات کا، یہ تھا یعنی جو بھی تھا، بہرحال اس نے بات کی۔ میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، بہت سارے لوگ اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں۔ کیا ڈی ڈی نے ایک دفعہ بھی آ کر اس میٹر کو کلیئر کیا؟ بھئی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کسی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ جانا کہ وہ کسی کے مرڈر میں انوالو ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کیا ڈی ڈی نے آ کر ایک بار بھی اس بات کو کلیئر کیا؟ ایک بار بھی آ کے ڈی ڈی نے خود کی صفائی دی؟ ایک بار بھی آ کے ڈی ڈی نے فیکٹ بتانے کی کوشش کی؟ وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے گالیں نکلتی ہیں، وہ بات کرتا ہے تو کریکٹ اسیسینیشن کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو وہ اگلے بندے کے کردار کو اچھالنا شروع کر دیتا ہے، اس سے جو سوال ہوتا ہے اس پر بات نہیں کرتا۔ بھی چلو مان لیتے ہیں کہ ڈی ڈی کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بارے میں لوگ بات جو کرتے ہیں وہ اس پر تنقید کرتے ہیں تو وہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ چلو ڈی ڈی کو یہ لگتا ہے، ڈی ڈی کو یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ جو پلائٹ اور مینرڈ وے میں اشاروں کنایوں میں بات پوچھتے ہیں۔ کیا ڈی ڈی نے ان کو رسپانس کیا اگر کبھی؟ ڈی ڈی نے تو نہیں کیا اس پر رسپانس۔ ڈی ڈی اس پر بات نہیں کرتا۔ ڈی ڈی اس پر جب جواب نہیں دیتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی اگر آپ کے بارے میں کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں بندے کی جب ڈیتھ ہوئی، آپ اس کی جب خبر دے رہے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہوتی۔ ڈی ڈی اس پر بات نہیں کرتا، وہ نہیں بتاتا کہ وہ کیوں مسکرا رہا تھا۔
یا وہ مسکرا رہا تھا یا نہیں مسکرا، اس پر بات نہیں کرتا، وہ اس ٹاپک سے بھاگنا چاہتا ہے، وہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، تو بھاگتا تھا وہ ہے جو جس کے اندر کوئی چور ہو، جس کے پاس جواب نہ ہو، وہ بھاگتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ٹاپک کو بند کر دو، آپ کہہ رہے ہیں اس کو سکون سے مرنے دو، اس کو سکون سے رہنے دو۔ بھائی اس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا، ڈی ڈی کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر، اب ڈی ڈی صاحب کہتے ہیں، میں آج ڈی ڈی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جو اس نے عائشہ کے متعلق بنائی، جس کا تھم نے یہ لگایا کہ میں ستارہ سے ملنے گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ستارہ سے ملنے کے لیے گیا۔ تھمبنیل کے اندر ویڈیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں ستارہ سے ملنے نہیں گیا۔ یہ تو میں نے تھمبنیل پر اس لیے لکھا ہے، یا میں نے بتا آپ کو اس لیے رہا ہوں تاکہ کل آنے والے کل جو میرا وی لاگ آنا ہے، چونکہ میں احمد پور گیا تھا، تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ میں ستارہ سے ملنے گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں کوئی کیوں کہے گا کہ تم ستارہ سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ بھائی سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ستارہ اب تمہیں منہ نہیں لگانے والی۔ سب کو پتا ہے کہ اب تمہاری پرچھائی سے بھی یہ سارے کے سارے لوگ بھاگیں گے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے ساتھ تمہارا ملنا بہت ضروری ہے، لائک بابر جیسے لوگ، ان کے علاوہ باقی لوگ تمہاری پرچھائی سے بھی بھاگیں گے۔ سب کو پتا ہے کہ تم نے اپنی ریپوٹیشن کے ساتھ کیا کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ تم نے اپنی امیج کا بیڑا غرق کر کے رکھ لیا ہے، سب کو پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا۔ تو کوئی تمہارے ساتھ کیوں ملے گا؟ بیوقوف ہے کوئی؟ تو تمہارے ساتھ ستارہ نہیں ملنے والی، یہ بات سب کو پتہ ہے، اور تمہارے اوپر کوئی بھی کریٹیسائز نہیں کرے گا۔ آخر بات یہ بتا رہا ہے، آخر یہ لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ تم ویوز لینے کی خاطر ستارہ سے ملنے کے لیے گئے تھے چوری چھپے۔ چوری چھپے ملنے سے ویوز کیسے آئیں گے؟ بھائی ویوز تو تبھی آئیں گے نا جب ملاقات ہوگی اور اس کو سوشل میڈیا پر پبلک کیا جائے گا، تبھی ویوز آئیں گے نا۔ چوری چھپے ملنے سے تو ویوز نہیں آنے۔ ویوز تو تم یہ لے رہے ہو جو تھمبنیل پر لکھ رہے ہو، مطلب جب وہ جانا نہیں ہے، بس اس بارے میں بات کر دینی ہے تاکہ تھمبنیل پہ لکھنے کا موقع مل جائے، بہانہ مل جائے۔ یہ تم کر رہے ہو۔ آگے جا کے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا کہ میں چاہتا کہ میری وجہ سے بھی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے بھی کسی کو کوئی تکلیف ہو، تکلیف پہنچے۔ ہر بندہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ بھائی پورے خاندان کو تم تکلیف دے کر بیٹھے ہوئے، تمہارے خاندان کا کوئی ایک بندہ ایسا بتا دو جو تم سے خوش ہو، سوائے مامو ندیم کے۔ اس کے آج کل اس کا تمہارے ساتھ عشق چل رہا ہے، کوئی ایک بندہ بتا دو جو تمہارے ساتھ خوش ہو تمہاری حرکتوں سے۔ تمہاری بہن تم سے خوش نہیں ہے، تمہاری ماں کو تمہاری وجہ سے تنقید ہوئی، بابر تمہاری وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہے، نجمہ کو، اپنی مامی کو تم نے تنقید کیا، اس کی تکلیف میں تم خوش ہوتے ہو، تمہارا ماموں فاروق تم سے خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ستارہ اور ساجد والے اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ تمہارا ساتھ دے پائیں یا تمہارے لیے کچھ اچھا کر پائیں۔ خاندان کا ایک بندہ کو، ایک یوٹیوبر بتا دو کہ جو تم سے تنگ نہ ہو، جس کی وجہ سے، جس کی لائف میں تمہاری وجہ سے پرابلمز نہ ہی ہوں۔ پھر کہتا جی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ بھائی اگر تم نہیں چاہتے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو تو اپنے کام سیدھے کرو نا۔ الٹے کام کرو گے تو ظاہر سب کو تکلیف تو ہوگی، کہ تمہارے ساتھ سارے ایسوسیٹ ہیں، سارے جڑے ہوئے ہیں بھائی، سب کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی جو ہے وہ سارا نے گروہ کیا ہے۔ تمہارا نام ہی جو ہے وہ ایک دھبا ہے تمہارے خاندان کے اوپر۔ سب کو پتا ہے جی یاسین فیملی کا یہ بندہ گھٹیا کام کرتا ہے، سب کو پتا ہے، کریکٹر لیس ہے، گرل فرینڈز بناتا ہے، خواتین کو گالیاں دیتا ہے، ایک بیوی کے پاس بیٹھ کر دوسری بیوی کو اس پر کریٹیسائز کرواتا ہے، اس سے جو ہے وہ اسے جلن اور حسد بغض شو کرواتا ہے، سارے معاملات کرواتا ہے، اس کے تھمبنیل بنا کے دیتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، اپنے جو ہے وہ ہم زلف سے اپنی وائف کو کریٹیسائز کرواتا ہے، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ آخر جی میں نہیں چاہتا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے۔ پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ علی کو لینے کے لیے گیا تھا اور عائشہ نے علی اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، ملاقات کروانے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے، مطلب جب سے ان دونوں کی ڈیورس ہوئی ہے تب سے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا کہ عائشہ اس کی منتیں ترلے کیا کرتی تھی اور یہ ملاقاتیں نہیں کرواتا تھا۔ اس کو علی سے ملاقات کرنے کے لیے بڑے ترلے کرنے پڑتے تھے، پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ اس کو ملاقات کرنے کے لیے 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ فرق دیکھ لیں، ریئیکشن دیکھ لیں۔ وہ اس کے منتیں ترلے کرتی تھی ملاقات کرنے کے لیے، یہ ملاقات نہیں کرواتا تھا، اکثر ٹال دیتا تھا اور اس کا ریئیکشن نہیں آتا تھا۔ شاذ ہی کبھی اس ٹاپک پر جا کر بات کرتی تھی۔ یہ ایک دفعہ یہ اسے ملاقات نہیں کرواتا تھا تو وہ اگلی دفعہ پھر سے سوالی بن کر کھڑی ہوتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے سے ملاقات کرنی ہے۔
اس کو جسٹ ایک دفعہ اس نے منع کیا ہے ملاقات کرنے سے، اس کی حالت دیکھ رہے ہیں، بلبلا رہا ہے، کتے کی طرح بھونک رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، گھٹیا زبان استعمال کر رہا ہے۔ یہ ہے فرق ایک باشعور انسان میں اور ایک بے شعور انسان میں۔ تم جتنا مرضی کر لو کہ وہ کریکٹر اسیسینیشن اس کی کر لو جتنی کرنی ہے۔ اچھا آگے چلے کہتا ہے جی اب تو میں نکاح کے پیپر میں اس نے لکھا ہے، نکاح کے پیپر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ علی کو نہیں رکھے گی اپنے پاس، کیونکہ اس ٹائم اسے عشق کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ اس ٹائم اسے عشق کا بھوت چڑھا ہوا تھا۔ کیا اس کے عشق کے داستانیں سوشل میڈیا پر بکھری ہیں؟ اس نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تم سے تنگ تھی؟ دیکھیے عشق کا بھوت چڑھنا تو ایک الگ بات ہے نا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تمہاری پرسنالٹی سے تنگ تھی، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تنگ تھی؟ کیونکہ اب تم کتنے اریٹیٹنگ پرسن ہو اب تو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ تم کس طرح کے کریکٹر کے بندے ہو، کس طرح کی ذہنیت کے تم مالک ہو، اب سب کو پتہ ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عشق کی بجائے وہ تم سے تنگ تھی، تم سے پیچھا چھڑوانا چاہتی تھی، پھر بدلے میں کوئی بھی ہو، فرق نہیں پڑتا اس بات سے۔ اور عشق کی داستانیں تو تمہاری بکھری ہوئی ہیں یار۔ میں عائشہ کو سپورٹ نہیں کر رہا، فرسٹ آف آل میں آپ کو یہیں پر کلیئر کر دوں، میں عائشہ کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ مجھے صرف اس بندے کی باتوں سے اعتراض ہے، جو یہ کر رہا ہے، جس وے میں اس نے کی، جس انداز میں اس نے کی، مجھے ان چیزوں سے ایشو ہے۔ مجھے عائشہ کے ساتھ قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ دیکھیں میں کریکشنسٹ ہوں، میں کسی کے لیے بھی ہمدردی نہیں رکھ سکتا۔ اگر میں ہمدردی رکھوں گا تو میں وہ فیئر ریئیکشن نہیں دے پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے عائشہ کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، بٹ مجھے اس کی باتوں سے ایشو ہے۔ اگر عائشہ بھی کبھی غلط کام کرے گی کئی بار ہوگی تو میں اس کو بھی اسی طرح سے کرٹیسائز کروں گا، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ خیر، پھر کہتا جی اب تو میں کروں گا، اب تو میں کراچی جا رہا ہوں، لیکن واپسی آ کر تمہیں پھاڑ کر اپنا بچہ لے کر جاؤں گا۔ 2 ٹکے کی عورت ہے۔ اب یہ عائشہ کو پھاڑ کر اپنا بچہ لے کر جائے گا۔ چلے تمہاری اوقات پتہ کیا ہے؟ تم نے کیا کسی کو پھاڑنا اور کیا اپنا بچہ لے کے جانا؟ تمہاری اوقات یہ ہے کہ تمہارے منہ سے ماسک اور پردہ جو مکھوٹا تم نے چڑھایا ہوا تھا، اس مکھوٹے کو اتار کر شاہ نے پھینک دیا، تم ککھ نہیں کر پائے، ایک لفظ تک اس کے اگینسٹ تم منہ سے نکال نہیں پائے۔ تمہیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ تمہیں پبلک میں ننگا کرنے والا، ایکسپوز کرنے والا اور تمہیں لتر مروانے والا بندہ شاہ ہے، تم ایک لفظ تک اپنے منہ سے اس کے اگینسٹ نہیں نکال پائے۔ آخر جی میں پھاڑ کر اپنا بیٹا لے جاؤں گا، بھائی اتنا تیسمار خان ہو، اتنے تم پھنے خان ہو تو 2 سٹیٹمنٹ اس کے اگینسٹ جس نے تمہیں ایکسپوز کیا، کرو بات اس پر جس نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس وقت سے لے کر آج تک ذلیل ہو رہے ہو اس وجہ سے، اور پھر اپنے اس کے بعد کرنے والے مسلسل غلط پر غلط کام کی وجہ سے آج تک ذلیل ہو رہے ہو۔ کرو اس کو ایکسپوز، کرو اس کے بارے میں بات، دو اس کو جواب۔ ایک دفعہ تمہارے منہ سے اس کے لیے اف تک نہیں نکلی، اور تم کوئی ترم خان تیسمار خانوں کو اس کے گھر میں گھس کر بچے کو اٹھا کر لے جاؤ گے، کیونکہ مطلب کیا سمجھ رکھا ہے؟ ایک پروسیس ہوتا ہے بھائی۔ اگر تم کہتے ہو کہ جی علی قانونی طور پر جو ہے وہ علی کو رکھنا تمہارا حق ہے، ہوگا، لیکن اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، کیس چلتا ہوتا ہے۔ کوئی گنڈا گردی ہے، کوئی بدماش ہو، کوئی ڈون ہو علاقے کے، گھر میں گھسے گا اور جا کر بچے کو اٹھا کر لے جاؤ، اور تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی روکنے والے نہیں، کوشش کر کے دیکھ لو، جاؤ جا کر لے آؤ بچے کو اس گھر سے۔ کہتا ہے تو اپنے عاشق کی خاطر مجھے زہر دے کر مارنا چاہتی تھی، پروف ہے میرے پاس، ادھر نواں کوٹ میں رہتا ہے وہ بندہ، کہو گے تو میں سامنے لے آؤں گا۔ تم تو اچھا یہ زبان چیک کریں اس کی، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس کی ایکس وائف کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندہ تھا، اس کی ڈیورس ہو گئی، تو اس کے یار دوست اس کے پاس جا کے اکٹھے ہوئے، اسے پوچھا کہ یار تم نے اپنی بیوی کو کس بنا پر ڈیورس دی؟ کہتا ہے یار دیکھیں ایسا ہے کہ ابھی ڈیورس کمپلیٹ نہیں ہوئی، 3 حیض تک ہوتی ہے نا، تو ابھی جسٹ میں نے ایک ڈیورس دی ہے اسے، 3 طلاقیں جب ہوں گی کمپلیٹ ہو جائیں گی تو تب میں بتاؤں گا، جب تک یہ نہیں ہو جاتا تب تک وہ میری بیوی ہے، تو میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط بات آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔
وہ 3 حیض کمپلیٹ ہو گئی, اس کی ڈیورس ہو گئی. تو پھر اس کے دوست اس کے پاس اکٹھے ہو کے گئے. ہاں جی, اسے پوچھتے ہیں کہ تم نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیوں دی؟ کہتا دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے وہ میری بیوی تھی, اب وہ میری بیوی نہیں ہے, تو میں کسی عورت کے بارے میں غلط بات کیوں کروں جبکہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات آپ لوگوں کو کیوں بتاؤں؟ میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں بتا پاؤں گا. خیر دوست چلے جاتے ہیں. پھر جب اس عورت کی آگے کسی اور کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے, وہ پھر جاتے ہیں کہ چلو اب تو وہ اور عورت بھی نہیں رہی, اب تو کسی اور کی عزت بن گئی ہے, تو اب تو بتا دو. کہہ رہا دیکھیں پہلے وہ میری عزت تھی, پہلے وہ میری بیوی تھی, پھر وہ میری بیوی نہیں تھی, ایک نارمل عورت تھی, اب وہ کسی کی عزت ہے. اب میں اس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات تم لوگوں کو کیوں بتاؤں؟ ایکچولی وہ بتانا ہی نہیں چاہ رہا تھا, ٹھیک ہے, ایکچولی وہ کسی عورت کے ایک کریکٹر پر داغ لگانا ہی نہیں چاہ رہا تھا, سمجھدار تھا. یہ تمہاری ایکس وائف ہے. وہ کہتا نا پیچھے سے کپڑا اٹھاؤ آگے سے کپڑا اٹھاؤ, عزت اپنی ننگی ہوتی ہے. جب ایک عورت تمہارے نکاح میں ہے, تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کر رہی اور تمہیں اس بات کا پتہ ہے, تو پھر تمہیں ڈوب کر مرنا چاہیے نا. پھر تو تم بے غیرت ہو نا, پھر تو تم بیکار ہو نا, پھر تو تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے نا. تمہارے یہ 2 سٹیٹمنٹ ہیں. ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ اس وقت اسے عشق کا بھوت چڑھا ہوا تھا, اس وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا. دوسرا تم اس میں کہتے ہو کہ یہ عاشق سے ملنے کے لیے جاتی تھی, میرے ہوتے ہوئے یہ عاشق سے ملنے کے لیے جاتی تھی. اگر اس وقت اسے عشق کا بھوت چڑھا ہوا تھا اس سنارے کے لیے, سنارا ہے یا عباسی جو بھی ہے, اگر اس عباسی کے لیے اس وقت اسے عشق کا بھوت چڑھا ہوا تھا, تو پھر یہ اس کے ساتھ ملنے کیوں جاتی تھی نواں کوٹ والے عاشق سے؟ یا تو تم وہ جھوٹ بول رہے ہو یا پھر تم یہ جھوٹ بول رہے ہو. ایک جھوٹ تو بول رہے ہو. اگر ایک جھوٹ بول رہے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم سارے جھوٹ بول رہے ہو, کیونکہ تم پروپیگنڈا کر رہے ہو اس کے اگینسٹ, اس کے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ وہ کتنے افیئرز چلائے گی. اس وقت اس کے سر پہ عباسی کے ساتھ شادی کرنے کا بھی بھوت سوار تھا. وہ جو ہے وہ اپنے کسی عاشق کے لیے تمہیں زہر بھی دے رہی تھی. پھر تیسرا وہ کسی سے سونا وغیرہ لیتی تھی اور تمہیں وہ اس میں دیتی تھی, وہ نیند کی گولیاں دے کر وہ اسے ملنے بھی جاتی تھی, سارے معاملات ٹھیک ہے کرتی تھی. تو ایک ٹائم پہ کتنے عشق چلا رہی تھی, ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ایک ٹائم سے 10 عشق چلا رہی ہو. ایک ٹائم پہ ایک ہی ہوتا ہے. چلو 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے کہیں اور انوالو تھی, تو ایک ٹائم پہ ایک ہی ہوتا ہے نا. تو پھر اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی, اس کے ساتھ کیوں کی؟ بات یہ ہے کہ تم اس کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہو, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہتے ہو, اس وجہ سے اس کے اگینسٹ سٹوریز گھڑ کے لے کے آئے ہو. کسی کے اگینسٹ کسی کو گندا پروف کرنے کے لیے نا آپ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے. کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے نا آپ کا وہ دودھ کا دھلا ہوا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا خود کا تو کریکٹر ایسا ہے کہ پورے سوشل میڈیا پر بکھرا پڑا ہے. آپ کسی دوسری عورت کی کریکٹر اسیسینیشن کس طرح سے کر سکتے ہو؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا. آج تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو, عائشہ کے بارے میں, کل تم ستارہ کے بارے میں بھی بکواس کرو گے. تو جس طرح سے آج تمہاری اس بات پر یقین نہیں نہ کیا جا سکتا, کل ستارہ کے بارے میں بھی تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اب تمہارا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہونا ہے. سب کو پتہ ہے کہ اب تم نے یہی کام کرنا ہے تاکہ اس کو پریشرائز کر سکو, تاکہ اس سے اپنا رستہ صاف کروا سکو, اپنے لیے آسانیاں پیدا کروا سکو. سب کو پتہ ہے کہ اب تم نے اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرنی ہے. پہلے جو ہے وہ انٹرنلی اس کے ساتھ بات کر کے خود کو کلیئر کروانے کی کوشش کرو گے. اگر وہ لوگ نہیں کریں گے, تمہیں منہ نہیں لگائیں گے, تو تم پھر جو ہے وہ یہ ساری حرکتیں کرو گے. یہ سب کو پتہ ہے. تو تم کل بھی جھوٹے تھے, تم آج بھی جھوٹے ہو, تم کل بھی جھوٹے ہوگے. یہ بات میری یاد رکھنا. کہتا جی اس نے اسے لارے لگائے ہوئے تھے کہ میں تم سے شادی کروں گی, اب میں تیری اصلِ سامنے لے کے آؤں گا کہ تم ماموں کے گھر جا کر کیا کیا کرتی رہی ہو, اب میں بتاؤں گا. لو جی نئی بات. 3-4 لوگ ہو گئے. وہ یہ کیا نام ہے, یہ سنارا ہو گیا جو اس کا ہسبینڈ ہے عائشہ کا. پھر یہ عاشق ہو گیا جس کی خاطر اس کو زہر دی. پھر وہ گجریلے والا بندہ. پھر یہ ماموں کے گھر جا کر بھی کوئی کام کرتی تھی. کیا ہے, تمہاری بیوی تھی نا, تو تمہاری تو عزت تھی نا, تو تمہاری عزت یہ سارا کچھ کرتی پھر رہی تھی. تم کہاں تھے؟ تم سے اپنی سے سنبھالی نہیں جاتی. تم جو ہے وہ دوسری تیسری چوتھی پانچویں کے گھر پہ لوگوں کے گھروں پر جانے کی بات کرتے ہو.
تم تو اس وقت میرے اوپر بھی بکواس کیا کرتے تھے. تو یہ ہے تمہاری اوقات، یہ ہو تم، یہ ہے تمہاری غیرت. لاکھ لعنت تمہاری پیدائش پر اگر تم یہ ہو تو. تم کل بھی جھوٹے تھے، تم آج بھی جھوٹے ہو، تم کل بھی جھوٹے ہوگے. یہ میری بات یاد رکھنا. اب تک ناظرین اتنا ہی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ساتھ اپنی دعا میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.